صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت اس ماہ صیام میں یعنی ماہ رمضان المبارک میں باہر کے شیطانوں کو قید کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں گناہوں میں کمی واقع ہوتی ہے، مگر جہاں اندر نفس کا شیطان قوی ہو یعنی طاقتور ہو وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ میں طرح طرح کے گناہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سبب فقط یہ ہے کہ اندر کا شیطان کام کر رہا ہوتا ہے اور پھر نفس امارہ بھی کام دکھاتا ہے۔ دیگر چیزیں حب دنیا، نفس کا مرید ہونا ہے، جابر ہونا، اندر کا شیطان ابھارتا ہے۔ یاد رہے باہر کے دشمن شیطان سے اندر کا دشمن شیطان خطرناک ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی بھی ملک میں ہونے والی خرابیاں یا جارحیت اگرچہ باہر کے دشمن کی وجہ سے ہو، لیکن اگر ملک کے اندر سے خیانت نہ ہو تو کبھی بڑی تباہی نہیں ہوتی۔ اندرونی خیانت کی مثالیں دنیا میں بہت ملتی ہیں۔ جہاں اندرونی خانہ جنگی ہوئی وہاں تباہی ہی تباہی۔ باہر کے دشمن کا انسان پھر بھی مقابلہ کر لیتا ہے، مگر اندر کے دشمن کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ باسوں کا تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں باہر کے شیطان اگرچہ قید ہیں، مگر اندر کا شیطان ابھی بھی جن کے ہاں حاوی ہے، کام دکھاتا ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان مبارک میں اندر کے شیطان کو مارنے کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں اندر کے شیطان کو مارنے کا ہے، کیونکہ ان دنوں میں باہر کے شیطان کو قید کیا گیا ہے۔ لہٰذا باہر سے خطرہ نہیں، اطمینان ہے۔ اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندرونی شیطان کو مارنا ہوگا تاکہ اس ماہ کی برکات حاصل ہوں اور ہم محروم نہ رہ جائیں۔ ہمارا نفس بہت نازک ہے، یہ سنبھل بھی جائے تو کچھ اور چور اس کے اوپر وار کرتے ہیں۔ شیطانی آلات اسے بہکانے کی مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان چوروں سے حفاظت کیجیے۔ ذیل میں 10 ایسے چور بیان ہو رہے ہیں جو اس ماہ مبارک میں ہمارے نفس پر مکمل چھانے کی فکر میں کوشاں رہتے ہیں اور ہمارا نفس ان کے چنگل میں پھنسنے کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ اب ہم ان چوروں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے چور ہیں۔ نمبر پہلا ہے ٹیلی ویژن، نمبر 2 بازار، نمبر 3 کچن، نمبر 4 موبائل اور کمپیوٹر، نمبر 5 فیس بک، نمبر 6 لوڈو گیمز، نمبر 7 سستی اور کاہلی، نمبر 8 نیند، نمبر 9 گرمی اور نمبر 10 بخل اور کنجوسی۔ یہ ایسے چور ہیں جو ہر وقت ہم پر اوپر حاوی رہنے اور ہمیں بہکانے کی کوشش میں لگاتار لگے رہتے ہیں۔ آج ہم ان 5 کے یہ 10 چوروں میں سے 5 کی تفصیل کو جاننے کی کوشش کریں گے اور 5 کو انشاءاللہ ہم اگلے مضامین میں دیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے جو پہلا چور ہے وہ ہے ٹیلی ویژن۔ یہ انتہائی خطرناک چور ہے۔ یہ آپ کا وقت چوری کرے گا اور آپ کو ماہ رمضان میں بیہودہ ڈراموں اور فلموں اور ٹرانسمیشن میں لغو بات میں لگائے رکھے گا اور عبادات سے محروم کر دے گا۔ یہ چور ویسے تو سارا سال بندوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا رہتا ہے، مگر اس ماہ میں اس کے چیلے چماٹے میں ہر طرف یعنی اس کو ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ جتنے بھی اس کے چیلے یعنی جو اس کے بہکانے والے ہیں وہ ہر طرف پھیل جاتے ہیں اور مختلف ہیل و بہانوں جیسے انعام گھروں میں جیسے شو چلا کر یعنی جو انعام گھر تھے ان میں شو چلا کر رمضان کا تقدس پامال کر کے لوگوں کو لالچ سے بھر دیتے ہیں۔ اس لیے ان سے جتنا ہو سکے دور ہو جائیں، بلکہ اس ماہ میں ٹی وی کا سامنے والا رخ کسی دوار کی طرف کر دیں یعنی اس کا منہ پلٹ دیں، یعنی بالکل مکمل طور پر بند کر کے رکھ دیں۔ یہ آپ کی عجیب برکات دیکھیں گے، یعنی جب آپ ایسا کریں گے تو اس میں عجیب و غریب برکات آپ کو نظر آئیں گی۔ نمبر 2 ہے بازار۔ یہ چور بڑا شاطر ہے، یہ آپ سے وقت اور پیسہ دونوں لے اڑے گا۔ یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بے مقصد بازاروں میں گھمائے گا، کبھی عید کی شاپنگ کے چکروں میں تو کبھی عید کے بعد آنے والی شادیوں کے چکر میں۔ آپ کے روزے بھی تباہ کرے گا اور سکون بھی برباد کرے گا، بلکہ عبادات میں خلل بھی واقع ہوگا۔ بازار میں اس ماہ میں جانا ترک کر دیں، خصوصاً اس معاملے عورتیں مکمل پرہیز کریں۔ اگر کچھ ضروری سامان بازار سے منگوانا ہو تو مرد حضرات کو کہہ کر منگوا لیں، خود بازار جانے سے مکمل پرہیز کریں اور اس کام کو اپنی عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ نمبر 3 ہے کچن۔ یہ چور خواتین کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اس رمضان میں انہیں طرح طرح کے پکوانوں اور ریسیپیز کے پیچھے لگا کر تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار سے محروم کر دیتا ہے۔
یاد رکھیں رمضان کریم کا مہینہ ہے، یعنی رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ خواتین کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے کئی دور مکمل کریں۔ سارا سال جو کوتاہی ان سے ہوتی رہتی ہے، اس کا ازالہ اسی ماہ میں بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھوک پیاس میں رہنے کا مہینہ ہے، لیکن دیکھا جائے تو ہم 11 ماہ میں اس قدر نہیں کھاتے جس طرح اس ماہ میں کھا لیتے ہیں۔ اس لیے ہم سے تگڑی سحری یعنی کہ ہم نے تگڑی سحری اور افطاری کے لیے لمبی افطاری کو روزے کا اصل حاصل وصول قرار دے دیا ہوا ہے۔ یہ بظاہر اچھا کام لگتا ہے کہ روزے داروں کے لیے کچن میں مسلسل مصروف عمل رہنا، سحری بنانا، مگر یہ آپ کو آدھی رات سے ہی سحری کی تیاری میں لگا کر آپ سے تہجد اور نوافل اور دعا کے مواقع چھین لے گا۔ اس طرح افطاری کے لیے کچھ دیر پہلے کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس میں ہم دعا استغفار کے بجائے دسترخوان سجانے میں مصروف ہوتے ہیں، لہٰذا اس شاطر اور چلاک چور سے بھی خود کی حفاظت کیجیے گا۔ نمبر 4، موبائل اور کمپیوٹر۔ یہ آج کل سب سے خوفناک چور ہے جو رمضان مبارک میں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ سونے پر سہاگا یہ موبائل فون کمپنیاں جو سارا سال عوام کو جی بھر کر لوٹتی ہیں، اس ماہ میں اپنے پیکیجز سستے کر کے عوام کو سارا سال یعنی کہ ساری رات جو ہے پہلے سارا سال برباد کرتے ہیں، پھر اب رمضان میں رات کو فون پر میسج اور گپ شپ کرنے کے 100 بہانے دیتی ہیں، جس سے ہمارا نفس اس جال میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جس قدر رمضان مبارک کی برکات ختم ہوتی ہیں، کسی اور چیز سے ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ اس ماہ میں موبائل کا استعمال کم سے کم کر دیں، صرف اشد ضرورت کے تحت ہی استعمال کریں۔ اس طرح لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر اس ماہ مبارک میں چونکہ دفاتر کے چھٹی جلدی ہوتی ہے اور پھر سحری تک جاگنے کا بھی زیادہ تر لوگوں کا معمول ہوتا ہے، جو کمپیوٹر اور گیمز اور فلمیں دیکھ کر رمضان مبارک کا نہ صرف یہ تقدس پر مال کیا جاتا ہے، بلکہ خود کو گناہوں کی دلدل میں پھنسانے کے ہی مترادف ہے یہ۔ اس لیے اس چور کو بھی اس ماہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیں۔ نمبر 5 ہے فیس بک۔ یہ چور بڑا پروفیشنل ہے، یہ ہر دم آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آپ سے نہ صرف آپ کا وقت چھین لے گا بلکہ آپ کو غیبت، گالی گلوچ کا مرتکب کر کے چھوڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فضول قسم کی بحث و مباحثہ، تصویریں اور مختلف ویڈیوز اور طرح طرح کے خرافات میں سارا دن مشغول رکھے گا۔ اس لیے سوشل میڈیا سے جس قدر ہو سکے دور ہو جائیں۔ کوئی قیامت برپا نہیں ہو جائے گی اور نہ ہی کوئی آپ کی یاد میں گھل جائے گا کہ فلاں شخص سوشل میڈیا پر کیوں وارد نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس ماہ میں ہم فیس بک پر صرف اور صرف اچھی باتیں اور احادیث وغیرہ شیئر کرتے ہیں اور کچھ نہیں، لیکن یہ بات بھی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کردہ چیزیں بھی دیکھیں گے، لہٰذا یہ ایک فضول کام ہے، اس میں وقت کا ضیاع ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم نے 5 ایسے چور دیکھے اور سنے اور ان کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ ایسے چور ہیں، کیونکہ باہر کا شیطان تو ماہ رمضان میں قید کر دیا گیا ہے، لیکن ہمارے جو اندر کا شیطان ہے اصل میں اس کو ہرانے اور اس کو مارنے کا یہ مہینہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے مضامین میں باقی جو 5 ہیں وہ بھی ان کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس مضامین میں آپ ان 5 پر دیکھیں، ان پر غور کریں کہ کیا واقعی ہم اس ماہ رمضان میں ان چیزوں کے بیچ گھس کر کیا اپنے ان قیمتی لمحات کو ضائع تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم رمضان کا جو اصل حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں اتنی عظیم نعمت جو دی ہے، کیا ہم اس کو اپنی زندگی میں بطور شکر کے ادا کر کے، اس کی عبادت کر کے، اس میں روزے رکھ کر، اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ چیز کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس سوال کو سوچیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ ان سے ہم جتنا دور ہو سکیں دور رہ کر اپنے رمضان الکریم کو زیادہ سے زیادہ عبادات، تسبیحات اور قرآن کے ذکر میں گزاریں اور اپنے جو پچھلے ہمارے گناہ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سے کریم سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے ان کو نہ کرنے کا عہد کریں اور اللہ تعالیٰ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیں، پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے
جواب تیرا، تو شاعر خوبا تو جان